मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी हम तफसील से बात करेंगे एक बहुत अहम और एक बहुत हसास मामले पर। वो मामला है मनशियात का। बहुत एक हम कह सकते हैं संजीदा और हसास इशू है। इसके ऊपर गुफ्तगू पाकिस्तान में तो हम कह सकते हैं कि 80 की दहाई से शुरू हुई, अगर उससे पहले नहीं। 80 की दहाई में ख़ास तौर में जो अफ़गानिस्तान में तब्दीलियाँ आईं और उसके बाद जो पाकिस्तान की ने मदद की अफ़गानिस्तान की उस सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद में, उसके बाद से पाकिस्तान में न सिर्फ ड्रग्स का कल्चर बल्कि गन्स का कल्चर भी इंट्रोड्यूस हुआ। उस ज़माने में भी बहुत बात शुरू में होती थी। हुकूमतें भी जो आई 90 की दहाई में, उन्होंने अहमियत दी, कुछ ना कुछ इसके बारे में अवेयरनेस भी रेज़ करने की कोशिश की। मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रा तो न सिर्फ मनशियात जो है वो पाकिस्तान के माशरे का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा ही बन गई एक तरीक़े से, मगर दूसरी तरफ इन पर बात करना या इन पर तवज्जो देना कुछ छोड़ ही दिया। ख़बर आती थी अखबारों में कभी ना कभी कि ANF ने कोई एक पकड़ ली है रिंग, कोई ANF ने कोई स्मगल हो रही थी ड्रग्स, वो पकड़ ली, पर इससे ज़्यादा कोई तफसील सामने नहीं आती थी। हम ये भी कह सकते हैं कि अब जब सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील भी हो चुकी है, क्योंकि अब न सिर्फ मसला ये है कि जो मनशियात हैं वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान से गुज़र के बाहर जा रही हैं, मगर बाहर की दुनिया से बहुत सारी जिनको अब सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान में ही इस्तेमाल हो रही हैं, और शायद एक मुख्तलिफ तबका उनको इस्तेमाल कर रहा है जो हेरोइन या चरस जैसी मनशियात कम इस्तेमाल करता है। मगर ना तो हुकूमतें इन पे कोई तवज्जो देती हैं, ना कोई इनके ऊपर वैसे बात होती है। मगर कभी ना कभी कोई ऐसी ख़बर सामने आ जाती है कि हम सब इनको तवज्जो देने पर मजबूर हो जाते हैं। पिछले दिनों में भी एक कराची में केस हुआ जिसमें हमें पता चला कि एक लड़के ने अपने ही दोस्त को मार डाला, क्योंकि वो दोनों मनशियात को बेचने में या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे थे। दोनों की आपस में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। उसके बाद जब कातिल को या जिस पे इल्ज़ाम था उसको गिरफ़्तार पुलिस करने गई तो वहाँ एक पुलिस का मुकाबला हुआ, क्योंकि उसके पास असलहा इतना था, उस पर भी मगर कोई ख़ास बात नहीं हुई। अब पिछले दिनों मनशियात पर फिर एक दफ़े थोड़ी रोशनी डली है, क्योंकि एक कोई जो स्मगलर हैं या मनशियात का वो सामान बेचती हैं ख़ातून, वो पकड़ी गई हैं। तो टीवी पे ये ख़बर जो है हर वक्त डिस्कस हो रही है, और सारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि ये औरत कौन है, ये क्या करती है, ये कितने लोगों को ड्रग्स जो है वो डिलीवर करती थी, इसका पुलिस से क्या ताल्लुक़ है, माशरे में ये मसला कितना संजीदा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हालत तो ये है कि हमारे पास इस हवाले से कोई ख़ास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद नहीं हैं। सैयद कलीम इमाम साहब जो एक साबिक IG पुलिस हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न में वो वफाकी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्हीं की एक तहरीर जो है उसमें कुछ नंबर्स ऐसे सामने आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख के करीब ये सारिफीन हैं जो नशा करते हैं। उन्होंने कहा तकरीबन उनमें से 8.5 लाख ऐसे हैं जो हेरोइन के आदी हैं, और उन्होंने कहा कि सालाना तकरीबन 12,000 अमवात होती हैं। बस दैट्स इट। कोई ऑफिशियल नंबर्स जो है वो हमारे पास एज सच हुकूमत की तरफ से मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पे कोई बात ही नहीं करता। जब कोई बात ही नहीं करता तो अब किसी को मालूम ही नहीं है कि कितना सीरियस मसला है। बस ये है कि क़यासराई बहुत होती है। अगर कोई ऐसा वाक़या आ जाए कि ख़बरों में आ जाए तो उसके बाद ड्राइंग रूम्स में ये जो गुफ्तगू होती है उधर ज़िक्र होता है कि फ़लाने स्कूल में क्या हो रहा है, फ़लानी पार्टी में क्या हो रहा है, मगर इससे ज़्यादा गुफ्तगू होती नहीं है। रिहैबिलिटेशन, एडिक्ट्स हैं उनको कैसे उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत सी क्लिनिक्स हैं पाकिस्तान में जहाँ ये एडिक्ट्स जाते हैं, उनका
علاج بھی ہوتا ہے مگر وہ علاج کیسا ہو رہا ہے, کتنا فرق پڑتا ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. سو اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب, سابق IG پولیس رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی سیکرٹری بھی رہے ہیں نارکوٹکس کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے ملکہ حسین ظفر صاحبہ نے. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے نئی زندگی ٹرسٹ. یہ ایک ایسی NGO ہے جو ڈرگ ایڈکٹس, خاص طور پہ جو یہ سوئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, ان کی مدد کرتی ہیں, ان کی اور ان کی فیملیز کی. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ملکہ صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے بیکاز آپ ذرا نان گورنمنٹ سائڈ سے اس مسئلے کو دیکھتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے خاص طور پہ معاشرے کا اور حکومت کا رویہ کیا ہے ٹورڈز دس ویری سیریس پرابلم؟ جی, سو فرسٹ از کہ ہم انہیں ایڈکٹس نہیں بلاتے یا ڈرگ ایڈکٹس نہیں بلاتے. وی سے دا پیپل ہو یوز ڈرگس, کیونکہ ڈرگ ایڈکٹس یا ہیروئنچی کرنے سے ایک اسٹگما اٹیچ ہو جاتا ہے. دے آر پیپل ہو ہیپن ٹو یوز ڈرگس. دا ایشو از کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی when you don't understand something تو you shun it, you discriminate against that. So پہلی تو چیز ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا. صحیح. اور دوسری چیز ہے کہ there are levels. Some people can manage their drugs. Some people need treatment. Treatment کے لیے options مینیج ڈرگ سے آپ کا مطلب یہ کہ وہ زندگی ریکریشنلی کر سکتے ہیں اور ان کی لائف پہ افیکٹ نہیں ہوتا, ان کی ریلیشن شپس پہ افیکٹ نہیں ہوتا, وہ اپنی زندگی نارمل گزار رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں. اور ڈرگز پاکستان میں ہمیشہ سے تھے, پاکستانی دنیا میں ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے رہیں گے. آپ ڈرگز کو سٹاپ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ ڈرگ کریں گے وچ از ہارم ریڈکشن, اگر آپ یہ ڈرگ کریں گے اس کے یہ افیکٹس ہوں گے. But you cannot stop drug use. And telling people or campaigns, say no to drugs doesn't work, because the minute you take a drug, you feel very good. نہیں تو آپ اب یہ دیکھیں, اس بات کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منشیات جو ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. I'm just saying کہ یہ تھوڑا سا آپ کو اس پہ روشنی ڈالنی پڑے گی. مطلب لوگ کرتے ہیں, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا because that's their right to do what they want with their body. You cannot control that. ٹھیک. تو فار ایگزامپل پورچوگل نے ڈی کرمنلائز کر دیا ڈرگس کو, اور اس سے اور وہ پیسے جو وہ کرمنلائزیشن میں ڈال رہے تھے ریہیبلیٹیشن میں اور ری انٹیگریشن میں, کہ جو لوگ نشہ کر رہے تھے انہیں جابس آفر کریں, ان کی جاب سبسیڈائز کریں. سو دیٹس دا وے ٹو لک ایٹ اٹ. کرمنلائزیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آل یو ہیو از جیلز میں اوور پاپولیشن. کہ اگر آپ سمجھیں کہ کوئی منشیات استعمال کر رہا ہے یا جو عادی ہو گیا اس کو آپ جیل میں ڈال دیں, یا انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز. تو پاکستان میں there is not one single voluntary rehabilitation center, which is a massive problem. It's a human rights violation and it does not, اور اس کی وجہ سے کوئی کسی نے کبھی زندگی میں نشہ نہیں چھوڑا کہ آپ نے انہیں اٹھا کے لاک اپ میں ڈال دیا. اور سب ایک ریہیب نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ میں ہمیشہ کال کرتی ہوں جب کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جو والنٹری ہے. تو فرسٹ تو ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں زبردستی لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور اس لیے نہیں کیونکہ وہ وہاں جانا چاہتے ہیں. جب کلیم امام صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. کلیم صاحب, ملکہ صاحبہ کی بات سے تو یہ سمجھ آیا کہ حکومت کا بھی رویہ یہی ہے غالباً کہ ڈرگز جو ہیں یا منشیات جو ہیں وہ پنکی صاحبہ جیسا ہی کام ہے, مطلب کہ جو کرنے والا ہے یا جو بیچنے والا ہے وہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں کو جیل میں ہونا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں, رویہ جو ہم ڈرگس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے یہی رویہ زندگی کے باقی شعبوں کے حوالے سے بھی رکھا ہوا ہے. یہ تو اوور آل مزاج ہے کہ معاشرہ اور قوم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروگریس, اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو ٹھیک کر دیں اور معاشرے کو ٹھیک نہ کریں اور جسٹس سسٹم ٹھیک ہو جائے, بیسیکلی سب نے اکٹھا چلنا ہے اور آپ نے ایسے میز لینے کہ سب اکٹھے چل رہے ہوں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ بالکل لوگ ڈرگس لیتے ہیں اور ان کی مجبوری ہوتی ہے, دے ٹیک اٹ ایز اے میڈیسن فرسٹ آف آل, اینڈ دین دے ٹیک اٹ ایز اے فلائٹ, دین دے ٹیک اٹ ایز اے ریلیف کہ وہ ایک بہت کسی وونڈ میں رہ رہے ہیں, چائلڈ ہوڈ وونڈ ہے, کوئی ابیوز ہوا ہے, کوئی ہراس ہوا ہے, کسی کو جاب نہیں مل رہی, کسی کو امپلائمنٹ کا ایشو ہے, کسی کو پاورٹی کا ایشو ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو جب ادارے جو ہیں منشیات کے خلاف جنگ لڑنے جائیں گے, وہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں نا جو یہ لاتے ہیں اور بیچتے ہیں, اور جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہ ایک تھرڈ ٹیئر کے لوگ ہیں جن کی ان کو ہمدردی لینی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے.
अभी यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है उसको हमें एज अ विक्टिम देखना चाहिए और मुजरिम नहीं देखना चाहिए। हम तो देखिए ना, आए दिन नालों में कोनों में ख़ास जगह पे जाके रेड करते हैं और हम कहते हैं इनको पकड़ लिया और बहुत खुश होते हैं। भाई लाए कहाँ से, बेच कौन रहा है, बॉर्डर पार कैसे होके आ गई। आधी ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि बाहर से आती हैं, आधी ज़्यादा केमिकल्स प्रिकर्सर ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, तो उस पे हमने ज़रूर फोकस करना है। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि देखें, हम तो ये देख ही नहीं रहे कि जो सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग ये कर रहे हैं उसको हम रोकें। हम तो एंड प्रोडक्ट पे जा रहे हैं कि भाई इसको सज़ा दे दो। और अभी भी आप देखें ये जो केस चल रहा है कराची में, कितनी लिस्ट आ रही है, कितने लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल ये कि इसको सज़ा कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। इसको तकरीबन 8-10 साल लगेंगे सब कुछ होने में। एक कोर्ट ट्रायल देगी, दूसरे में अपील करेगी, तीसरे में जाएगी, 8 साल बाद कहीं इसकी सज़ा शुरू होगी। तो ये निज़ाम है हमारा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और मलिका हुसैन ज़फ़र साहिबा से। सज़ा तो बाद में होगी, अभी तक तो जो एटलीस्ट रिपोर्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि ये सबसे बड़ी ड्रग स्मगलर थी, सारा नेटवर्क यही चलाती थी, या ये नेटवर्क का एक छोटा सा प्यादा है। मुझे तो नहीं अभी तक दोनों चीज़ों में फ़र्क पता चला कि ये इनका रोल एग्जैक्टली क्या था। अकेले ही तो मतलब के खुद सब कुछ नहीं कर रही होंगी ना। शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जो ये काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे। जो ये लोग काम करते हैं उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। जब पैसा आ जाता है वो माशरे में जो है मुख्तलिफ़ जगह फैल जाते हैं, अच्छे ओहदों पे चले जाते हैं, अच्छे पोर्टफोलियोज़ पे चले जाते हैं, एंड फिर उनके सेकंड थर्ड टीयर्स के जो लोग हैं वो ये कारोबार करना शुरू हो जाते हैं। इवन द सैड लेडी, ये जो लिस्ट आ रही है, ये लोग बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब्सिक्वेंटली इससे लेके हो सकता है और सप्लाई करते हों और इसको भी हो सकता है कोई पहुँचाता हो। जैसे वो जो लड़कों का केस था जिसके अंदर आमिर और आमिर मुस्तफ़ा भी गालिबन पहले खुद फंसे और फिर उन्होंने भी आगे बेचनी शुरू कर दी। जी, उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। लेकिन सवाल ये कि हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी, हमारे वो लोग जिनका ये काम है, जैसे स्पेशल ब्रांच है या बाकी इदारे हैं। मैं आईजी रहा हूँ और मैं आपको बताऊँ कि एज एन आईजी अगर हम चाहें कि कोई चीज़ मालूम करना चाहें, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। वो और बात है कि हम फिर उसको मालूम करने के बाद हमारी कैपेसिटी है कि नहीं, या हम करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते, या इसका फॉल आउट क्या आएगा, या इसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, लेकिन पता सबको चलता है। लिहाजा आपकी इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू आपको सब पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। मलिका साहिबा, आपका क्या तजुर्बा इसमें रहा है कि ये कितना फैल चुका है मामला ड्रग्स का हमारे माशरे में? जैसे मैंने कहा कि नंबर्स बहुत कम हैं। कलीम साहब ने एक तहरीर लिखी, उसमें कुछ थे। उसके अलावा अगर जब हम बात करें महफिलों में, तो वो तो ऐसा लोग बात करते हैं कि जी हर स्कूल में, हर कॉलेज में हर बच्चा जो है वो ये कर रहा है। हाउ प्रेवलेंट इज़ द प्रॉब्लम? एंड ऑब्वियसली मुख्तलिफ जो सोशल तबके हैं उनमें मुख्तलिफ मसले होंगे। जी, एक्चुअली हमारे पास इसके ऊपर कोई डेटा ही नहीं है। जब लोग कहते हैं कि ज़्यादा हुआ है, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड कि किस चीज़ से ज़्यादा हुआ है, तो ना पहले का डेटा है कि कितने लोग यूज़ कर रहे थे, ना अभी का डेटा है। सिर्फ जो ऑफिशियल डेटा आया है, इसको द IBBS इंटीग्रेटेड बिहेवियरल बायोलॉजिकल सर्वे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया है। माफ़ करिएगा, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई हुकूमत की ये का सर्वे है, नॉन गवर्नमेंट सर्वे है, क्या है? जी, ये ग्लोबल फंड करता है। अच्छा। इन कंट्रीज टू सी के HIV की क्या प्रेवलेंस है और साइज एस्टिमेशन क्या है, सो दैट इट कैन इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग। तो पाकिस्तान में इन्होंने किया 2011, 2016 एंड 2023। तो पीपल दे फाइंड आउट कि पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स कितने हैं स्ट्रीट्स पे। तो उन्होंने वो किया। हाउएवर उनका डेटा काफ़ी एग्जैजरेटेड है क्योंकि हम 500 हॉटस्पॉट्स में काम करते हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो जब हमने अपना डेटा उनसे जियो लोकेशन से मैच किया तो उनका काफ़ी एग्जैजरेटेड नंबर था। तो उनका जो एग्जैजरेटेड नंबर है योर डेटा कंपेयर टू जियो लोकेशन हमने मैच की। फॉर एग्जांपल कराची में उनकी जियो लोकेशन 2000 कह रही थी, हमारी एक्चुअल सर्विसेज 3000 थी। उन्होंने एक मॉडलिंग सिस्टम डाल के उसे 25,000 कर दिया। अच्छा। सो पाकिस्तान का पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स का डेटा इज एग्जैजरेटेड, बट बिकॉज वी आर, ये आपका तजुर्बा है कि ये फैक्चुअल, जी हमारे पास इसका एविडेंस है। मगर जो एक्चुअल पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स ऑन द स्ट्रीट्स हैं, according to our data with extensive outreach, is probably around 40-50,000
across Pakistan. آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں منشیات صرف Injecting drugs on the streets, because survey صرف injecting drugs on the street کا تھا, کسی اور چیز کا نہیں تھا, کیونکہ نہ وہ گھروں میں گئے نہ وہ کہیں اور گئے. گھروں میں کتنے لوگ کر رہے ہیں, اسکولز میں کتنے لوگ کر رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس بالکل ڈیٹا ہے ہی نہیں. سو ہم کہہ نہیں سکتے کہ زیادہ ہوا ہے یا کم ہے, ہمیں بس صرف یہ پتہ ہے کہ ہے. کلیم صاحب آپ اتفاق کریں گے ان فگر سے؟ یہ تو مطلب کہ اتنا بڑا ملک ہے, اس میں اگر 40-50 ہزار لوگ ہیں Injecting drugs on the street. اور انجیکٹنگ, پھر بھی آئی مین یو نو, یہ درست کہہ رہی ہیں, جو انجیکٹنگ ہے وہ اتنا ہی ہوگا یا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن ان لوگوں نے اچھا کام کیا سول سوسائٹی نے ایک, کہ انہوں نے اوپیٹ سبسٹیوشن ڈرگس لائے ہیں لوگ. فار ایگزامپل انجیکٹنگ ڈرگس جو تھے نا, اس سے HIV بہت پھیل رہی تھی, لاڑکانہ میں کیسز ہوئے, کئی جگہ ہوئے. سو دے کیم اپ ود اوپیٹ ایگنوسٹک ایگونسٹ مینٹیننس. سوری تھوڑا سا معاف کریے گا, میں صرف بیک گراؤنڈ کے لیے یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں, مے بی آئی شوڈ ہیو آسکڈ یو دس ارلیئر, کہ جب ہم بات کرتے ہیں انجیکٹنگ ڈرگس, عموماً میرے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ہیروئن جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں, بہت سارے ڈرگس ہیں. آپ اس کو ویریس موڈس میں لے سکتے ہیں, کچھ سنف بھی کرتے ہیں, کچھ اس کو کھاتے بھی ہیں, کچھ انجیکشن سے بھی لیتے ہیں. لیکن یہ اس سے نا ہیپیٹائٹس اور HIV کی بہت ڈیزیزز ہوئی. سو بہت عرصے تک سول سوسائٹی اور پھر وہ اوروں میں بھی پاس ہو جاتی ہے, اور گورنمنٹ کے محکمے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ انجیکشنز کا سلسلہ ختم کریں, کیونکہ اگر کسی کو HIV بھی ہوتی ہے اور آپ اس کے سرنج استعمال کرتے ہیں, اگر وہ یوز ہو جائے گی تو دوسرے کو ہو سکتی ہے. سو دے ہیو ناؤ کم اپ ود دا ٹیبلیٹس, اور یہ ایک بہت بڑا کام کیا حکومت نے, لیکن اٹ ٹک دیم 15-20 ایئرز. اچھا, تو یہ ٹیبلیٹس جو ہیں جن کا آپ ذکر کریں, کہ پھر جو آئیڈینٹیفائڈ HIV والے ہیں, HIV والے ہیں یا ڈرگ یوزرز ہیں, ان سب کو یہ گولیاں دی جاتی ہیں. ٹیبلیٹس دیں گے فار علاج, فار دا ٹریٹمنٹ آف HIV کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, آپ ٹریٹمنٹ, میں HIV کی بات کروں, اس سے بہت پھیلا ہے نا. دیکھیں HIV والا جو ہے وہ ڈرگز بھی لے رہا تھا, وہ HIV میں بھی تھا. اس کے انجیکشنز جو ڈرگیز تھے انہوں نے اٹھا لیے اور وہ استعمال کرنے شروع کر دیے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہیروئن لے لی یا کوئی اور اس طرح کی دوائی لے لی. تو وہ ڈرگس سے تو ان کو بیماری ہو ہی رہی تھی, ان کو ساتھ HIV بھی ہو گیا. تو یہ ایک اچھا چیز ہے, لیکن اس کو 20 سال لگے اس بات کو. اور کمنگ بیک ٹو, اور یہ تو پھر مگر HIV کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا نا, ناٹ دا ڈرگ یوز, ناٹ دا ڈرگس. لیکن جو انہوں نے فیگرز بتائی ہے نا, یہ انجیکٹیبلز اتنے ہیں, لیکن جو لینے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. اور اس میں دیکھیں جو لے رہا ہے نا, جو کہ غربت میں لے رہا ہے, اس کے افیکٹس کچھ اور ہیں. ایک امیر آدمی جو لے رہا ہے نا, اس کی شاید ہیلتھ اچھی ہے, اس کی ڈائٹ شاید اچھی ہے, اس کا انوائرمنٹ اچھا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کسی حد تک زیادہ سسٹین کر کے پھر فال کرے. لیکن غریب تو سب سے پہلے فال کرتا ہے, اور اس پہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے اور نشے میں چلا گیا وہ ساتھ میں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سید کلیم امام صاحب سے اور ملکہ حسین ظفر صاحبہ سے. ملکہ صاحبہ کچھ اس وقت کہنا چاہ رہی تھی, میں صرف جی, وہ اوپیوئڈ سبسٹیوشن تھیراپی ابھی شروع ہونے لگی ہے, اٹ اسٹل ہیزنٹ اسٹارٹڈ, بٹ آئیڈیا یہ ہے کہ جو انجیکٹ کر رہا ہے, انسٹیڈ آف انجیکٹنگ وہ روز آئے ٹو دا سینٹر, اور اوپیوئڈ سبسٹیوشن از میتھڈون یا بیوپرینوفن, تو وہ ایک گولی لیتے ہیں اینڈ دیٹ سسٹینز دا ہائی تھرو آؤٹ دا ڈے. تو ایران نے فار ایگزامپل HIV بالکل کم کر دیا ہے, reduce to 0 new infections by OAMT, but اس کے ابھی 2 سینٹر صرف اسٹارٹ ہونے لگے ہیں. یو نیڈ میس سینٹرز. تو یہ 2 سینٹرز کہاں شروع ہوں گے؟ ایک کراچی میں ہوگا اور ایک لاہور میں, نیو ہاسپٹل اینڈ جنا. اور اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو یہ دونوں سینٹرز مؤثر تب ہوں گے اگر لوگ خود وہاں آئیں گے, مطلب کہ ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں گے. جی, آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو, جو انفارچونیٹلی از دا پروٹوکول. اسٹگما ہے نا, اور ڈسکریمنیشن ہے. اور جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے, دیکھیں نا, ایک بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے, اس کو بھی HIV ہو سکتا ہے ماں کی وجہ سے نا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو یاد ہے لیڈی ڈیانا کی ایک بڑی مشہور تصویر تھی کہ اس نے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا. تو ہم اس کو اسٹگمیٹائز کرتے ہیں. اب میرا اور شاید ڈاکٹر صاحبہ کا بھی یہ ویو ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ ہو گیا, شی از اے وکٹم اور ہی از اے وکٹم, اب آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ باقیوں کو نہ ہو اور اس کو آپ علاج کرا سکیں. سو HIV لائک اٹس اے کنٹرولبل ڈیزیز, ناٹ اے کیوریبل ڈیزیز. آپ اسے کنٹرول, جیسے BP ہے, شوگر ہے, آپ کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا, دے کین لیو اے ویری نارمل اینڈ ہیلدی لائف. لیکن ہم اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, لوگ چھپاتے ہیں. حال ہی میں ہم نے ایک لا انفورسمنٹ انگیجمنٹ اسٹریٹجی بنائی تھی UNDP کے لیے. پاکستان میں 41 ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, کیونکہ پولیس از اے فرسٹ رسپونڈر.
فرض کریں موٹر وے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک بندے کا خون بہہ رہا ہے اور پولیس کو پتہ چل جاتا ہے اس کو HIV ہے، اس کے تو قریب ہی کوئی نہیں جائے گا، ڈاکٹر کو پتہ چل جائے وہ مدد کرنے سے انکار کر دے گا. سو وی کیم اپ وتھ اے اسٹریٹجی کہ جب فرسٹ رسپونڈر شوڈ آلسو بی ریڈی کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو. اور اسی عرصے میں جب ہم نے پولیس کی جو ٹیسٹنگ شروع کی ان میں بہت سارے HIV کے لوگ نکل آئے. ان کو معلوم تھا پولیس والوں کو نہیں یا معلوم تھا. اچھا انہوں نے کیونکہ وہ کمپین ایسی تھی کہ لوگ جیسے میں لائبیریا گیا، ہم میں سے جو پولیس کانٹیجنٹ لائبیریا گیا صرف 2-3 تھے جنہوں نے کہا ہمارا HIV کا ٹیسٹ کرو، باقی ٹیسٹ بھی نہیں کراتے تھے. اس کا اتنا اسٹگما ہے کہ اس نے HIV کا ٹیسٹ کرا لیا. ہم نے کہا پھر ٹیسٹ کر لو، ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس کو لوگ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے ہوتا ہے لیکن ہم اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں ساری چیزوں کو. تو ملکہ صاحبہ یہ پھر پہلے تو سب سے ہم کہیں نا کہ یہ تو ایک جو ویوز ہیں یا معاشرے میں جس قسم کے خیالات ہیں یا رویے ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ایک ہوتا ہے کہ دلچسپی تو بعد میں آتی ہے کہ پہلے حکومت کو احساس بھی ہے اس کا؟ تو حکومت کیا کرتی ہیں کہ سید ہم کلیم امام صاحب سے بھی پوچھیں گے بٹ آئی ووڈ لائک یور ویو فرسٹ. جو ہم نے دیکھا ہمارے کلائنٹس تو بہت ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ ہیں، سو ہم کانسٹنٹلی ان کی رائٹس کے لیے وی ہیو ٹو فائٹ. حکومت یہ کرتی ہے کہ کلین اپ پشاور فار ایگزامپل، تو وہ آئیں گے کلائنٹس کو زبردستی اٹھائیں گے انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں 3 مہینے یا 6 مہینے لاک اپ کر دیں گے اینڈ دین دے ول obviously go and they'll go back to the same thing. So that's not supportive at all. اور ہم نے بات بھی کی ہے کہ it has to be voluntary. ہمارا ایک سینٹر 2 سینٹرز ہیں it's for HIV positive people to start antiretrovirals. So it's kind of a rehab center. سب voluntary آتے ہیں. We've had 16,000 people come through our centers free of cost. مجھے یہ بتائیں ملکہ صاحبہ، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ جو انوالنٹری سینٹر جس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ جی ایکچولی میں انڈر کور گئی تھی ایک سینٹر جسٹ ٹو سی کہ ہوتا کیا ہے. تو میں گئی اور میں نے پریٹینڈ کیا کہ یو نو مائی بردر ہیز اے الکوہول ایشو. اچھا. تو مگر وہ آنا نہیں چاہ رہے، تو انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم کسی کو بھیجیں گے، وہ انہیں انجیکٹ کریں گے اور ادھر لے آئیں گے. پھر جب میں نے دیکھا اٹ واز اے ہاؤس ان بنی گالا، موسٹ آف دیم دیئر ہاؤسز. اچھا. تو اوپر لاکڈ تھے کلائنٹس، پھر کمروں میں بند تھے. اچھا. پھر ہمارے پاس سائیکالوجسٹ. نہیں مجھے یہ بتائیں، سو معاف کریے گا آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں، کیا آپ انہوں نے آپ سے پیسے لینے تھے آپ کے اس بھائی کو رکھنے کے؟ جی آف کورس. اور 3 مہینے 6 مہینے جتنی دیر آپ پے کریں گے وہ انہیں ادھر رکھیں گے. اور کچھ سائیکالوجسٹ جو ہمارے پاس آئے ہیں who worked in these centers جو ہارر سٹوریز سناتے ہیں، بیکاز اگر آپ کسی کو اپنی ول کے اگینسٹ رکھ رہے ہیں تو آپ انہیں ماریں گے، اوور میڈیکیٹ کریں گے، سیکشول اسالٹ ہوتا ہے. سو اٹ از ہورریفک. پلیز ڈونٹ اپنے بچوں کو پلیز یہ انوالنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں مت ڈالیں. کلیم امام صاحب، یہ آپ لوگوں کو، لا انفورسمنٹ کو، حکومت کو یہ پتہ ہے کہ یہ شیلٹرز کیسے چلتے ہیں؟ جی دیکھیں، ٹو بی فیئر حکومت نے کیا کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن بالکل یہ سینٹر حکومت نے کیا کیا ہے آفٹر دا کریشن آف کنٹری وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. لیکن بالکل آپ کی سر اب تسی اب بڑی سٹوری نہ کرو نا کہ کریشن آف کنٹری کے بعد تو بہت کچھ کیا. اس وقت مجھے آپ صرف بتائیں کہ حکومت یہ شیلٹرز جو ملکہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وہ زبردستی لوگوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، پھر ان کو دوائیاں دیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، سیکشول اسالٹ تک وہ بات کر گئی ہیں، اور تو حکومت کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے حکومت کو کچھ ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو. سر لیکن جس طرح آپ ابھی یوں کر رہے تھے جب وہ بول رہی تھی، تو میں اس کیس میں تو ہمارے لیے آپ ہی حکومت کا حصہ رہے ہیں نا. تو آپ جب یوں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ سب مطلب ہے کہ میں بات سن رہا ہوں. یوں کا مطلب نہیں ہے کہ میں اتفاق کر رہا ہوں، لیکن نہیں اتفاق نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں بات کی، میں تو شیلٹرز کی اس وقت بات کر رہی ہوں. دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا والنٹری اور انوالنٹری، یہاں ایک بڑا مشہور تھراپی سینٹر بھی تھا F6 میں. اور اگر آپ کو یاد ہو وہاں جو نور مقدم کا کیس ہوا ہے، وہ بندے نے وہاں ٹریٹمنٹ لی، بعد میں وہاں وہ جو ہے تھراپسٹ بن گیا اور بعد میں وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتا تھا. یہ سب چیزیں، اور پھر وہ بند ہو گیا لیکن شاید دوبارہ کھل گیا اب. لیکن اس قسم کے کام ہوتے ہیں اور جہاں یہ پتہ چلتا ہے حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. کچھ ہوتا بھی ہے، کچھ کرتے بھی ہیں کارروائی. لیکن اوور آل کیا یہ جو لوگ ہیں یہ پیرنٹس خود لے کے جاتے ہیں. ایک تو یہ جس طرح مدرسوں میں بچوں کو ڈالتے ہیں نا. سوری معاف کریے گا سر، مجھے بریک لینی ہے. I'll just come back and we'll continue the question. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और मलिका हुसैन ज़फ़र साहिबा से। जी कलीम साहब माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बात काटी, उस वक्त ब्रेक पे जाना था, आप कुछ मुकम्मल कर रहे हैं। आप जो डॉक्टर साहबा ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की है कि ऐसे सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ होते भी हैं, बास का पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग इनसे होके आते हैं उनको बिल्कुल इसको पब्लिक करना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन ओवर द ईयर्स देखें ना हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने भी बहुत सा काम किया है। हुकूमत ने बहुत से प्रोविजंस बनाए, कानून बनाए, एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी आई, और आप जितनी बातें कह रही हैं ना ये सब उसमें शामिल है। सवाल ये कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। नहीं सर, माफ़ करिएगा आपकी बात, बट क्या हमारे पास कोई क़वानीन है कि शेल्टर्स ड्रग एडिक्ट्स के लिए होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? क्या ये क़वानीन का बिल्कुल क़वानीन है। पाकिस्तान की देखें एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी आई है 2019 में, उससे पहले देखें ना, अगर हिस्ट्री देखें, बोर्ड था, नारकोटिक डिवीजन्स था, फिर जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल बन गया, कभी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन जो है इंटीरियर केस चला जाता है, कभी अलग हो जाता है, आजकल फिर इंटीरियर केस चला गया। सो देयर इज़ नो नारकोटिक मिनिस्ट्री इन दैट वे। सो वो मर्ज हो गई है अभी दोबारा इंटीरियर। एक तो हम ये तजर्बे करते रहते हैं, लेकिन दे डिड केम अप इन 2019 विद एंटी नारकोटिक पॉलिसी, जिसकी कमेटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उसके जो सब्सिक्वेंट एक और जो वर्किंग ग्रुप है उसको सेक्रेटरी हेड करते हैं, एक इंटर एजेंसी टास्क फोर्स करते हैं सर। जी ये सारे काम करना चाहिए जो आप कह रही हैं, लेकिन वो करते नहीं है ना उस तरह। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि द लॉज एग्जिस्ट, द प्रोविजंस एग्जिस्ट, बट द क्वेश्चन इज कि नाउ उनकी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं सर। बट यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे कानून के नीचे, पाकिस्तानी कवानीन के नीचे, जो मलिका साहिबा बात कर रही हैं कि जबरदस्ती किसी को हम एक शेल्टर बना हुआ है, सही है गलत है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वो शेल्टर है, उस शेल्टर में वो किसी को जबरदस्ती रख रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है या नहीं है? कानून के खिलाफ है, वो जबरदस्ती नहीं रख रहे हैं, पेरेंट्स खुद ले जाके वहाँ रख रहे हैं। उसके बाद जो है वो उनको फिर जो है ना जबरदस्ती करते हैं। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे कानून में माँ बाप के पास ये हक है कि वो बच्चे को, किस उम्र के बच्चे को वो एक ऐसे शेल्टर में डाल सकते हैं? 18 साल के कम उम्र के बच्चों पे तो शायद पेरेंटिंग वो कर सकते अगर हैं, मैं लेकिन 18 साल से अगर बड़ा है तो नहीं कर सकते। लेकिन हम भी और आप भी इस माशरे में रहते हैं, और पेरेंट्स किस तरह जो है वो अपने वो समझ रहे हैं गालिबन वो मदद कर रहे हैं। नहीं मैं तो भी सिर्फ कानून में, मैं उन माँ बाप के गलत सही की बात नहीं कर रही, मैं तो इस वक्त सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ कि कानून में अगर कोई 21 साल का बच्चा है या 19 साल का बच्चा है, माँ बाप उसको जमा करा दें एक ऐसे जगह पे जहाँ वो नहीं जाना चाहता, वो कानून की खिलाफ वर्जी है या माँ बाप के पास ये कानूनी हक है? नहीं, कानूनी हक नहीं है। आई डोंट नो एक्चुअली कि लॉ क्या कहता है, मगर सारे रिहैब्स में यही हो रहा है। कानूनी हक नहीं है, ना वो रख सकते हैं, ना ये उसको जबरदस्ती एडमिट करा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर जैसे मैंने आपके थेरेपी सेंटर की मिसाल दी कि देखिए ना वो चल रहा था ना, वो एफिलिएटेड है यूके की एक यूनिवर्सिटी के साथ, लोगों को वहाँ से डिप्लोमा मिलता है, लोग वहाँ से पढ़ के गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस हो रही है किसी जगह, लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मस्ट टेक एक्शन, और इनकी इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको रोक सकें। तो मलिका साहिबा, कोई हुकूमत की तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई, ये जो कलीम इमाम साहब ने हमें बताया कि पीएम भी कोई कमेटी हेड करते हैं, सेक्रेटरी भी कोई कमेटी हेड करते हैं, वो क्या ऐसी जगहों पे नज़र रखते हैं? जी, एक कमेटी, आई थिंक प्रोविंशियल वो कमिटीज़ होती हैं, मगर एक वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से कोई somebody got in touch के they wanted to get somebody out of a rehab in लाहौर, तो उन्होंने कंप्लेन किया टू द, आई फॉरगेट के इनका नाम क्या है, वो उधर गए, उन्होंने कहा नहीं जी सब ठीक है, वापस आ गए। सो टेक्निकली है कोई जो ओवरसी शुड ओवरसी, मगर वो करते हैं ऑब्वियसली नहीं करते क्योंकि भरे हुए हैं विद इनवॉलंटरी। कानून तो हर चीज पे बना हुआ है, बिल्कुल। सवाल ये कि आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, सवाल ये आप उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि नहीं ठहरा रहे? नहीं सर, मैं बहुत संजीदा सवाल यही पूछ रही हूँ ना कि जैसे देखे ना हमारे अस्पताल है, अब हम तनकीद भी कर सकते हैं कि पीएमडीसी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर पीएमडीसी है मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्कूल्स के लिए। तो मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ऐसे हमारे इदारे हैं, शेल्टर्स हैं,
یہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. دیکھیں کون سی وہ اتھارٹی کا نام کیا ہے سر؟ پبلک ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے, سوشل ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے انڈر ہی آتے ہیں. نہیں سر یہ تو بہت زیادہ ہوگا نا, کوئی ایک ہوگی نا, پی ایم ڈی سی تو ایک ہے, تو یہ سوشل ادارے ہیں. دس از این ہیلتھ ایشو نا, تھراپی از اے ہیلتھ ایشو, کاؤنسلنگ از اے ہیلتھ ایشو. تو پھر یہ تو انڈائریکٹ, یہ تو انڈائریکٹ ریگولیشن ہے نا. ریہیبس کے اوپر ڈائریکٹ ریگولیشن بھی ہے. I forget the name, اسلام آباد میں کیا ہے اور پنجاب میں کیا ہے اور سندھ, بٹ there is a body جو انہیں ریگولیٹ کرتی ہے. بٹ وہ باڈی انٹر ایجنسی ٹاسک فورس ہے, اس میں تقریباً 32 سے 40 محکمے اس میں شامل ہیں. میں نے سمجھا سر آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ٹاسک فورس, میں ڈر گئی. انٹر ایجنسی, میں ڈر گئی, میں نے کہا اللہ خیر کرے اگر وہ دیکھیں گے تو کیا ٹاسک فورس ہے. ان کا بنیادی طور پہ یہ وائلیشنز کو چیک کرنا ان کا کام ہے, لیکن اگر کوئی تھراپی یا کوئی ہسپتال یا کوئی ہیلتھ کلینک کھولتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کی تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے. دے گیو ایکچولی پرمیشن, دے ول سی دا اسٹینڈرڈس کہ ڈاکٹرز یہاں ہیں کہ نہیں. ایون نرسنگ کے حوالے سے اگر کر رہے ہیں, ایون اولڈ ہومس جو بہت کھلنے لگے ہیں اب یہاں, it's a responsibility of health department. لیکن of course police can take cognizance in any matter which can risk life and property and honor of someone. جس طرح کہہ رہی ہیں اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا ہے تو بالکل پولیس کو ایکشن لینا چاہیے ان کے مالکان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کو یہ جو سارا معاملہ ہے کلیئرلی یو نو ہاؤ ڈو وی ایڈریس اٹ ایز اے سوسائٹی, بطور معاشرہ, بطور حکومت, ویری کوئکلی آپ کے خیال میں 2 یا 3 قدم کیا لینے چاہیے ہم سب کو؟ ایک تو انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ ڈرگز یوز کیوں کرتے ہیں اور اسے ڈی اسٹگمیٹائز کریں. دوسرا ڈی کرمنلائز کریں ڈرگ یوز کو. تیسرا والنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز آفر کریں جو ایکچولی آپ کو تھراپی آفر کرتے ہیں. فورتھ, اب یو ہیو سائلوسیبین تھراپی, کیٹامین تھراپی which is changing the game for substance use issues. So I mean اب بہت آپشنز ہیں, but you have to understand. جی ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو سپلائی چین ہے اس کو توڑنا ہے نا. آپ نے بارڈرز اور انٹیلیجنس کے تھرو جو ماس کوانٹٹی میں چیز آ رہی ہے اس کو روکنا ہے, بارڈرز کے سارے علاقے میں سارے. ایک تو یہ. دوسرا پھر آپ نے یوتھ ایجوکیشن اور پروگرامس اور اویئرنیس کے تھرو روکنا ہے جو کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ لیں, جو کریکولم کا حصہ ہو, جو آپ کے گھر کا جو ماڈلز ہیں اس کے جو پارٹ ہو, اپ برنگنگ کے اس کے پارٹ. اینڈ لاسٹلی جو ہے کہ یو ہیو ٹو میک اے گڈ جسٹس سسٹم کہ جب یہ ہو تو احتساب ہو اور ان لوگوں کو سزائیں ملیں. دیکھیں جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا APS کے بعد, اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ سب سے آخری پوائنٹ تھا, وہ تھا ریفارمنگ آف کرمنل جسٹس سسٹم, جس کو سب سے پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ سر وہ 27ویں اور 28ویں ترمیم اسی لیے تو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم ٹھیک کر اگر رہے آپ ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کر لیں نا, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, یہ اس قسم کے ریہیبس, ادھر پکڑا جائے آدمی جیسے لال بتی آپ نے اشارہ توڑا ہے فوراً آپ جرمانہ ہو جائیں. سو یو ہیو ٹو برنگ سرٹنٹی ان یور پریکٹسز. تو وہ نہیں ہے بالکل. ابھی دیکھیں نا تھانے میں مثلا فار ایگزامپل میں بتاؤں 15 لاکھ FIR کرتی ہیں پاکستان میں. اگر ہم پرچے سارے کر لیں تو 50-60 لاکھ ہوتے ہیں. پرچے بھی نہیں کرتے, وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کرواتے ہوئے, کوئی آ جائے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں. بہت صحیح چیزیں ہیں, لیکن کرائم کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے, مجھے سوشو اکنامک فیکٹرز پہ جانا ہے کہ کوئی شخص جرم کر کیوں رہا ہے. فار ایگزامپل میں ایک اور مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی خبر چل رہی تھی کہ 50,000 لوگوں کو ایک سال میں ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر لیا گیا اور ہیومن ٹریفکنگ روکی گئی. تو میرا اگلا سوال یہ تھا ان لوگوں کے کتنے لوگوں کو سزا ملی. پتہ چلا ساری تقریباً چلے گئے دوبارہ, ان کی تو فلائٹس خراب ہوئی نا. اور اگر یہ 50,000 جا رہا تھا تو حکومت کیا کر رہی ہے یا معاشرہ کیا کر رہا ہے یا ادارے کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر نہ جائیں, یا ان کو اگر جانا ہے تو درست طریقے سے آپ ان کو لے کے جائیں. تو آپ نے جو کازز ہیں اس پہ آپ بالکل نہیں آپ کام کر رہے. لوگ دیکھیں ڈرگس لے رہے ہیں تو یہ جو ڈرگ لے رہا ہے کوئی خوشی نہیں لے رہا. میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر کے لیے شاید ان کو لگتا ہو کہ ایک فریب میں وہ ہے, ایلوژن میں ہے یا ڈیلوژن سٹیج میں, لیکن دے آر آل ان پین. کو چوری کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, چھپ کے پیتے ہیں, چھاپوں کا ڈر ہوتا ہے, اور کوئی بیماری ہو گئی تو وہ ساتھ میں اس کو بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیتا ہے. تو آپ نے اس کو کیسے مین اسٹریم کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کو آپ نے یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار پیپل ہو کانٹ اسٹینڈ اپ فار دیم سیلف. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.